محترم حضرات، بات سوچنے والی ہے، فکر والی ہے کہ ہم نے کب تک جینا ہے، ہماری یہاں کیا سٹے ہے، ہم نے کیا یہاں سے لینا ہے، کیا دینا ہے۔ جو بندہ بھی دنیا میں آیا ہے وہ نہتا ہے، وہ ایسے ہی آیا ہے خالی ہاتھ، اور اس نے جب جانا ہے تو دونوں خالی ہاتھ ہی یہاں سے وہ جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا مان کرنا، اس چیز پہ ضد رکھنا، اس چیز کو پرولونگ کرنا، اس کی سمجھ تو کوئی نہیں آتی۔ تو جو لوگ جلد واپس آ جاتے ہیں، جلد اپنے فیصلے پہ تبدیلی کر لیتے ہیں، اور جو فخر اور جو ضد اپنے اندر رکھتے ہیں ان کو اس سے وڈرا کر جاتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ محترم حضرات، ضدی لوگوں کو ہمیشہ ناپسند کیا گیا ہے، اور ضد بھی ایسی ہو کہ جس میں ملک کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے مسائل بنتے ہوئے نظر آئیں، تو اس میں کسی قسم کی ضد وارہ ہی نہیں کھاتی، بلکہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹنے سے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں ہے وہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھ لے، جس سے اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے یہاں پر لمبے چوڑے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے بحث و تمیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مجھے جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا تو مختصر قیام ہے، اور یہاں پر میں آیا ہوں اور میں نے ایک مقرر وقت پر چل جانا ہے۔ حضرات اکرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بھی دی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سمندر ہے، اس کے اندر ایک انگلی کو ڈالا جائے، وہ انگلی سمندر کے پانی سے کتنا پانی اٹھا سکتی ہے، سمندر کو اس کا کیا فرق پڑے گا، اور پانی کو دیکھا جائے گا تو ایک قطرہ بھی پانی مکمل طور پر نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم دنیا کو میں رہتے ہوئے اس پانی کے قطرے کے مطابق ہیں جو سمندر میں انگلی ڈال کے نکالا گیا، اور آخرت جو ہے یہ سمندر کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سمندر نظر آتا ہے اور سمندر میں ابدیت نظر آتی ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ابدیت رکھی۔